کیا آپ یقین کریں گے کہ صدیوں تک مکہ کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے رہے؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے قدموں کے نیچے صرف چند فٹ کی گہرائی میں تاریخ کا ایک عظیم ترین خزانہ دفن ہے۔ 2 سونے کے ہرن، قیمتی شاہی تلواریں اور زرہ بختر۔ لیکن یہ خزانہ کسی بادشاہ کے محل میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے بالکل سامنے چھپایا گیا تھا۔ یہ کہانی ہے زمزم کے کنویں کے گم ہو جانے کی اور ایک ایسے خواب کی جس نے عرب کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آج ہم چلیں گے اس ٹریجر ہنٹ پر جہاں عبد المطلب تنہا قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بہت بعد، جب مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ یہ وہی قبیلہ تھا جسے حضرت ہاجرہ نے زمزم کے پاس رہنے کی اجازت دی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور حرم کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں مکہ سے نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے سردار نے ایک ایسا انتقام لیا جس نے آنے والی نسلوں کو پیاسا مار دیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں زمزم کے کنویں کو مٹی اور پتھروں سے پاٹ دیا، بھر دیا۔ لیکن صرف مٹی نہیں، اس نے کعبہ کے نذرانے میں ملنے والے 2 سونے کے ہرن، گولڈن گزیلز اور انتہائی قیمتی تلواریں اس کنویں میں پھینک دی اور اوپر سے زمین برابر کر دی۔ نشان مٹ گئے، جگہ گم ہو گئی اور پھر صدیاں بیت گئیں۔ لوگ بھول گئے کہ زمزم کبھی تھا بھی یا نہیں۔ تقریباً 400 سال گزر گئے۔ اب مکہ کے سردار عبد المطلب ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ایک رات وہ حتیم میں سو رہے تھے کہ انہیں ایک خواب نظر آیا۔ ایک آواز آئی، کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا، کیا کھودوں؟ آواز آئی، طیبہ کو کھودو، برہ کو کھودو۔ مختلف نام پکارے گئے۔ یہ سلسلہ کئی راتوں تک چلتا رہا۔ بالآخر چوتھی رات حکم واضح تھا، زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا، زمزم کہاں ہے؟ تب انہیں خواب میں اس خزانے کی لوکیشن بتائی گئی، ایک بہت ہی عجیب نشانی کے ساتھ۔ نشانی یہ تھی، وہ جگہ جہاں چیونٹیوں کا بل ہے اور جہاں ایک کوا زمین کورید رہا ہوگا۔ یہ ایک کٹھن امتحان تھا۔ پورا قریش سو رہا تھا، لیکن عبد المطلب جانتے تھے کہ وہ ایک عظیم راز دریافت کرنے والے ہیں۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو لے کر اس مقام پر پہنچے جو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ وہ دونوں اکیلے تھے۔ قریش کے سردار وہاں جمع ہو گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ اے عبد المطلب، کیا تم اس بنجر زمین میں پانی تلاش کرو گے؟ یہ پاگل پن ہے۔ لیکن کدال چلتی رہی، 1 فٹ، 2 فٹ، 3 فٹ۔ اچانک ایک آواز آئی، دھات سے پتھر ٹکرانے کی۔ عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ قریش کا ہجوم آگے بڑھا۔ مٹی ہٹائی گئی تو نیچے کنویں کی منڈیر یعنی میسنری نظر آئی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں تھا، لیکن حیرت ابھی باقی تھی۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے، مٹی کے بجائے سونا چمکنے لگا۔ باہر کیا نکلا؟ 2 خالص سونے کے ہرن، کئی قیمتی تلواریں اور زرہ بختر۔ یہ وہی خزانہ تھا جو صدیوں پہلے قبیلہ جرہم نے دفن کیا تھا۔ یہ ایک ٹائم کیپسول تھا جو کھل چکا تھا۔ سونا دیکھتے ہی قریش کی آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ یہ مجھے خواب میں عطا ہوا ہے۔ بات بگڑنے لگی۔ تلواریں نکلنے کے قریب تھیں کہ فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی۔ فیصلہ قسمت پر چھوڑ دیا گیا۔ 3 حصے کیے گئے، کعبہ کا حصہ، عبد المطلب کا حصہ، قریش کا حصہ۔ جب تیر نکالے گئے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ سونے کے ہرن اور تلواریں کعبہ کے نام نکلی، پانی اور کنواں عبد المطلب کے نام نکلا، اور قریش ان کے نام خالی تیر نکلا، انہیں کچھ نہیں ملا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ عبد المطلب نے وہ سارا سونا، وہ ہرن اور تلواریں اپنے پاس نہیں رکھیں۔ انہوں نے اس سونے کو پگھلا کر کعبہ کا دروازہ اور آرائش بنائی۔ تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ کعبہ کو سونے سے سجایا گیا۔ لیکن اصل خزانہ وہ سونا نہیں تھا، اصل خزانہ وہ پانی تھا جو آج بھی کروڑوں مسلمانوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ سوچیں، اگر عبد المطلب اس خواب پر یقین نہ کرتے
या कुरैश के दर से रुक जाते तो शायद आज हम जमजम से महरूम होते। ये सिर्फ एक कुएं की खुदाई नहीं थी, ये उस अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तैयारी थी, जिन्हें इसी शहर में पैदा होना था। अगर आपको मक्का की तारीख के ऐसे ही और गुमशुदा राज जानने हैं तो कमेंट में हिस्ट्री लिखें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।